کل مولانا ہم نے مرفوعات شروع کیے تھے. مرفوعات میں سب سے پہلے فاعل کے بارے میں پڑھا. انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل ہو یا صفت کا صیغہ ہو اور اس فعل یا صفت کے صیغے کا اسناد اس اسم کی طرف ہو رہا ہو اس طور پر کہ وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو نہ کہ اس پر واقع ہو گئے. جیسے قام زیدن تو اس میں زیدن فاعل ہے, یا زیدن ضارب ابوہ عمرن تو اس میں فاعل کون ہے؟ ابوہ. وما ضرب زیدن عمرن اس میں فاعل کون؟ زیدن. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری, یہ کبھی نہیں ہو سکتا فعل تو آ جائے اور فاعل نہ آئے. بھائی فاعل نہ آئے. اور پھر فاعل کبھی جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا, کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں. اور ضمیر کی صورت میں پھر دو احتمال ہیں, یا تو ضمیر بارث ہوگا یا ضمیر مستتر ہوگا. اور آپ نے ضابطہ پڑھا بھائی کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ کیا لے کر آئیں گے؟ واحد لے کر آئیں گے. ہاں اگر فاعل ضمیر ہو تو پھر مفرد کے لیے مفرد, تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع لے کر آئیں گے. اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو اور فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو, درمیان میں فاصلہ نہ ہو تو پھر فعل کو مؤنث لانا واجب. اور اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا تو پھر اس صورت میں آپ کو اختیار ہے, فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی. اور اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو اس صورت میں چاہے فاصلہ ہو یا نہ ہو آپ کو اختیار ہے, مذکر بھی فعل لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی. اور جمع مکسر کا بھی وہی حکم ہے جو مؤنث غیر حقیقی کا حکم ہے. قام الرجال بھی آپ کہہ سکتے ہیں, قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ قامت یہ مؤنث آپ کیوں لے کر آئے؟ بتاویل جماعتن کے. اور یہ جو قام الرجال آپ لے کر آئے یہ بتاویل الجمع کے, جس کے الجمع. اور اس کے بعد مولانا یہ تو تھا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور اگر فاعل ضمیر بنانی ہے تو پھر مولانا مؤنث کے لیے مؤنث ہی ضمیر لانا پڑے گی, مذکر کے لیے مذکر ہی ضمیر لے کر آئیں گے. اور جمع مکسر کے اندر آپ کو اختیار ہے, آپ کہہ سکتے ہیں الرجال قاموا اور الرجال قامت. قاموا تو اس لیے کہ وہ جمع ہے اور جمع مذکر کی ضمیر راجع کر رہے ہیں. اور قامت کس لیے کہیں گے الرجال قامت؟ بتاویل جماعت کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے جمع. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اصل یہ ہے فعل کے ساتھ فاعل ملا ہونا چاہیے اور اس کے بعد مفعول ہونا چاہیے, لیکن آپ مفعول کو بھی مقدم کر سکتے ہیں فاعل پر جبکہ التباس کا خطرہ نہ ہو. اور اگر التباس کا خطرہ ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ فاعل کو مقدم ہی رکھنا پڑے گا اور مفعول کو مؤخر. تو التباس کبھی نہیں ہوتا مولانا, اس لیے کہ قرینہ قائم ہوتا ہے. کبھی قرینہ لفظیہ ہوتا ہے, کبھی قرینہ معنویہ ہوتا ہے. قرینہ لفظیہ کی مثال ضرب زیدن عمرن, تو دیکھو زیدن مقدم ہے لیکن اس پر یہ نصب جو ہے یہ کیا بتلا رہا ہے؟ یہ مفعول ہے, تو یہ لفظی قرینہ اس پر موجود ہے, التباس کا کوئی خطرہ نہیں. اور کبھی لفظی قرینہ نہیں ہوتا, معنوی قرینہ ہوتا ہے. اکل الکمثرى یحییٰ, تو اس میں کمثرى کیا ہے؟ یہ مفعول ہے اور اس پر قرینہ کیا ہے؟ معنوی قرینہ ہے. معنی بتلا رہا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کو کیا کیا جاتا ہے, یہ فاعل نہیں بن سکتا بلکہ یہ کیا بنے گا؟ مفعول ہی بن سکتا ہے. اس کے بعد مولانا آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کبھی کبھار فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے جبکہ قرینہ موجود ہو. جیسے کسی نے پوچھا آپ سے من ضرب, آپ کیا کہتے ہیں؟ زیدن. تو یہاں سوال قرینہ تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا ضرب زیدن, آپ نے ضرب کو حذف کر دیا جواب میں اور صرف کس کو ذکر کر دیا؟ فاعل کو. اور کبھی کبھار فاعل اور فعل دونوں کو حذف کر لیا جاتا ہے. جیسے کسی نے آپ سے پوچھا اقام زیدن, آپ نے کیا کہا؟ نعم. کہنا کیا چاہیے تھا؟ نعم قام زیدن, لیکن آپ نے فاعل فعل دونوں کو حذف کر دیا کیونکہ سوال کا قرینہ موجود تھا. بھائی
لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا کر لیں، فاعل کو حذف کر لیں اور فعل کو باقی رکھیں۔ ایک صورت میں فاعل کو حذف کرنا جائز ہے، وہ یہ کہ آپ اس کا کوئی قائم مقام بنا دیں، کوئی اس کا نائب بنا دیں مولانا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب فعل مجہول آئے، تو فعل مجہول کے اندر فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کا کیا کر دیا جاتا ہے؟ قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تنازع فعلین کا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا۔ تنازع فعلین اس کو کہتے ہیں کہ دو فعل آ رہے ہیں، دو فعلوں کے بعد ایک اس میں ظاہر آئے، اس میں ظاہر کے بارے میں یہ دونوں فعل آپس میں تنازع کرتے ہیں، ایک چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے، دوسرا چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے، اس کو تنازع فعلین کہتے ہیں۔ اس کے اندر مولانا یا تو دونوں چاہیں گے کہ میرے لیے یہ اس میں ظاہر فاعل بنے، یا دونوں چاہیں گے میرے لیے ہمارے لیے مفعول بنے، یا پہلا چاہے گا ہم میرے لیے فاعل، دوسرا چاہے گا میرے لیے مفعول، یا پہلا چاہے گا میرے لیے مفعول، دوسرا چاہے گا میرے لیے۔ تو چار صورتیں بنتی ہیں۔ ان چار صورتوں کے اندر دو قسم کے اختلافات ہیں مولانا، ایک جواز عدم جواز کا اختلاف ہے اور ایک اولا خلاف ہے۔ ایک جواز عدم جواز کا اختلاف جمہور اور امام فرا کے درمیان ہے۔ امام فرا فرماتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت جو ہے جس کے اندر پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، ان صورتوں کے اندر پہلے ہی کو عامل بنائیں گے، ثانی کو عمل دینا جائز۔ باقی دو صورتوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلی اور تیسری صورت میں پہلے کوئی عامل بنائیں گے، دوسرے کو عامل نہیں بنا سکتے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پہلے کو عامل نہیں بنائیں گے بلکہ ثانی کو عامل بنائیں گے تو اس صورت میں دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی، یا تو مولانا آپ کو فاعل کو حذف کرنا پڑے گا پہلے کے لیے، یا اس پہلے کے اندر فاعل کی کیا لانا پڑے گی؟ ضمیر، کیونکہ عمل کس کو دے دیا آپ نے؟ ثانی کو، تو پہلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ یا فاعل کو سرے سے حذف ماننا پڑے گا یا اس میں کیا ماننا پڑے گی؟ ضمیر۔ تو فاعل کو حذف ماننا بھی جائز نہیں، اور ضمیر کا پہلے مرجع سے پہلے ضمیر کا لے آنا اضمار قبل ذکر یہ بھی جائز نہیں۔ جمہور کہتے ہیں نہیں، چاروں صورتوں میں چاہے پہلے کو عمل دیں چاہے دوسرے کو، اور جواب یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس صورت میں ہم ضمیر مانتے ہیں، فاعل کا حذف نہیں مانتے، کیونکہ حذف تو ہم بھی کہتے ہیں فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں، فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں، تو ضمیر مانتے ہیں ہم وہاں پر۔ اور جو آپ کہتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے، نہیں بھئی یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر۔ کس کے اندر؟ عمدہ کلام کے اندر جو عمدہ ہے، مسند الیہ ہے، یعنی فاعل ہے، فاعل کے اندر جائز ہے بشرط تفسیر کے آگے تفسیر آ رہی ہے اس کی، چونکہ ضمیر تو لے آئے لیکن کون ہے بھئی، اس سے کون مراد ہے؟ آگے تفسیر آ رہی ہے کہ اس سے کون مراد ہے؟ زید مراد ہے یا فلاں مراد ہے، تو یہ عمدہ کے اندر جائز ہے۔ اور یہ ضابطہ عام نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ صرف کس کے اندر ہے؟ تنازع فعلین کے اندر ہے۔ تو کل 5 مقامات ہیں جہاں اضمار قبل ذکر جائز ہے، ان میں سے یہ ایک مقام ہے تنازع فعلین والا۔ دوسرا اختلاف ہے مولانا اولا خلاف اولا کا۔ بصرہ والے نحوی اور کوفہ والے نحوی اختلاف کرتے ہیں۔ بصرہ والے کہتے ہیں مولانا کہ ثانی کو عامل بنایا جائے، یہ بہتر ہے۔ کوفہ والے کہتے ہیں پہلے کو عامل بنایا جائے، یہ بہتر ہے۔ بھئی بصرہ والوں کی 2 دلیلیں میں نے ذکر کی تھی۔ پہلی دلیل کیا ان کی؟ کہ یہ فاعل فعل اپنے فاعل کے ساتھ اس صورت میں ملا ہوگا، اور اس اصل بھی کیا ہے کہ فعل کو کس کے ساتھ ملا ہونا چاہیے؟ فاعل کے ساتھ ملا ہونا چاہیے، درمیان میں فاصلہ نہیں، تو اس صورت میں ہم اصل پہ عمل ہو جائے گا، خلاف الاصل کرنا لازم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مولانا کہ یہ قریب بھی ہے، اس کے کیا ہے؟ قریب ہے اور پڑوسی ہے، تو لہذا اس کو عامل ہونا چاہیے۔ کوفہ والے بھی 2 دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک دلیل ان کی یہ کہ یہ پہلے آیا ہے لہذا اس کا حق ہے، اس کا حق زیادہ ہے تو اس کو عامل ہونا چاہیے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ کہ اگر آپ ثانی کو بنائیں گے تو اس صورت میں پہلے میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اگرچہ جائز تو ہے لیکن اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں پہلے کو عامل بناؤ تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، اس سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ 2 دلیلیں ہیں ان کی۔ جی اس کے بعد میں نے بتلایا تھا مولانا کہ 4 صورتیں بنتی ہیں، اور بصرہ والوں کے مذہب کے مطابق ہم نے کس کو عامل اگر بنائے؟ ثانی کو۔ تو اگر پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو اس میں ضمیر لے آؤ، فاعل کی عامل کس کو بنایا آپ نے؟ ثانی کو، تو پہلے میں فاعل کی کیا لے آؤ گے؟ ضمیر۔
اور کیونکہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں بشرط تفسیر جائز. لیکن اگر وہ پہلا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو پھر اس کو کیا کر دو؟ حذف کر دو، کیونکہ مفعول فضلہ ہے اور پہلے اگر ہم ضمیر لے آئے تو یہ اضمار قبل ذکر ہو جائے گا، اور مفعول میں تو اضمار قبل ذکر جائز نہیں. ہاں افعال قلوب کے اندر چونکہ مولانا جب وہ مفعول کا پہلا تقاضا کر رہا ہو تو اس صورت میں مفعول کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ ذکر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ضمیر یا تو اس کو حذف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ افعال قلوب میں سے ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ فضلہ ہے اور فضلے میں اضمار قبل ذکر جائز نہیں. تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو اس میں ظاہر کی صورت میں دوبارہ لے کر آؤ. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور دوسری صورت جس میں اب کوفہ والوں کے مذہب کے مطابق اگر ہم پہلے کو عمل دیں تو ثانی کے اندر فاعل کی کیا لے کر آئیں گے؟ ضمیر لے کر آئیں گے، جبکہ ثانی فاعل کا تقاضا کر رہا ہو. اور اگر ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز اور مفعول کو حذف کرنا بھی. ضمیر اس لیے کہ اس میں ظاہر اگرچہ بعد میں ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق پہلے فعل سے ہو چکا ہے تو یہ رتبتاً کیا ہو گیا؟ مقدم ہوا. لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبتاً کیا ہے؟ جب رتبتاً مقدم ہے تو ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی، گویا کہ یہ پہلے ہو چکا ہے مانا. اور اگر تو حذف کرنا بھی جائز اس صورت میں اور اس کی ضمیر کا لانا بھی جائز ہے. ہاں اور اگر افعال قلوب میں سے ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں ظاہر ہی کو دوبارہ لانا پڑے گا کیونکہ حذف کی وہاں گنجائش نہیں، کیونکہ افعال قلوب کے مفعول کو حذف نہیں کر سکتے. اور ضمیر لائیں گے تو پھر ضمیر دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی، یا تو مفعول اول اور مفعول ثانی میں مطابقت نہ رہے گی یا مولانا ضمیر اور مرجع کے اندر مطابقت نہ رہے گی. تو پھر تیسری ایک جب نہ حذف کر سکتے ہیں نہ ضمیر لا سکتے ہیں تو تیسری کیا صورت ہے آخری؟ کہ پھر دوبارہ کس کی صورت میں لے آؤ؟ اس میں ظاہر کی صورت میں لے آؤ. اور اس کے بعد پھر ہم نے نائب الفاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ پڑھا تھا اور بتلایا تھا مصنف نے آپ کو کہ اس کے بھی وہ تمام احکامات اسی کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ فاعل کی طرح ہیں. جو فاعل کے احکامات ہیں وہ اس پر بھی جاری ہوں گے بھائی. فصل المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیت احدهما مسند الیہ ویسمى المبتدا والثانی مسند به ویسمى الخبر. فصل ہے مولانا مبتدا اور خبر کے بارے میں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے ہر مرفوع کے لیے مرفوعات میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ فصل قائم کی، لیکن مبتدا اور خبر ایک مرفوعات میں سے ایک ہے مبتدا ایک ہے خبر، دونوں کو ایک ہی فصل میں کیوں ذکر کیا؟ مبتدا کے لیے الگ فصل کیوں نہیں بنائی اور خبر کے لیے الگ فصل؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے مولانا. مبتدا خبر کے بغیر نہیں اور خبر مبتدا کے بغیر نہیں، تو چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے تو اس لیے ان کو ایک ہی باب کے اندر ذکر کر دیا. مبتدا خبر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہما اسمانی، یہ دو اسم ہیں مجردانی جو خالی کیے جاتے خالی ہوں عن العوام خالی کیے گئے ہوں عن العوامل اللفظیت عوامل لفظیہ سے. احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، ویسمى المبتدا اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. والثانی مسند به، ثانی مسند به ہوتا ہے. ویسمى الخبر اور اس کو کیا نام رکھا گیا ہے؟ اس کو خبر کہتے ہیں بھائی. تو مبتدا اور خبر کس کو کہتے ہیں؟ دو اسم ہیں جو خالی ہوں کس سے؟ عوامل لفظیہ سے خالی کیے گئے ہوں بھائی، خالی ہوں. اور ایک ان میں سے کیا ہو؟ مسند الیہ ہو اور ثانی کیا ہو؟ تو جو ایک مبتدا ہے، مبتدا وہ کون سا ہوگا؟ جو مسند الیہ ہے، جس کی طرف کسی چیز کا اسناد کیا جائے، اور جس چیز کا اسناد کیا گیا وہ کیا ہے؟ مسند بھی ہے. والعامل فیہ تو ان میں عامل لفظی نہیں ہوگا بھائی، پھر کون ہوگا عامل؟ کہتے ہیں والعامل فیہما معنوی، عامل ان میں معنوی چیز ہے، ایک لفظی چیز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معنوی چیز ہے.
بھئی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْإِبْتِدَاء، وہ کیا ہے؟ ابتدا ہے، ابتدا۔ ابتدا کس کو کہتے ہیں بھئی؟ مبتدا کے اندر بھی عامل ابتدا، خبر کے اندر بھی عامل ابتدا۔ ابتدا کس کو کہتے ہیں بھئی؟ جی ابتدا کا معنی یہ ہے کہ اسم خالی ہو عامل لفظی سے۔ اسم کیا ہو؟ خالی ہو عامل لفظی سے، اس طور پر کہ اس کی طرف کسی چیز کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو۔ ابتدا کہتے ہیں اسم کا خالی کرنا، اسم کا خالی کرنا عوامل لفظیہ سے اس طور پر کہ اس کا اسناد کسی کی طرف ہو یا اس کی طرف کسی کا اسناد ہو۔ اب مولانا مبتدا خبر کے علاوہ سارے خارج ہو گئے، صرف مبتدا خبر رہ گئے۔ ان دو کے اندر عامل معنوی ہے مولانا، اور کسی میں عامل معنوی نہیں ہے۔ دیکھو کس کو کہتے ہیں اسم کو خالی کرنا، کس سے؟ عوامل۔ اچھا زید قائم، زید پر کوئی عامل لفظی ہے نہیں، اور اس طور پر یہ ہے کہ اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے، کس کا؟ قائم۔ تو اس پہ تعریف کلاس صادق آ گئی، تو اس میں عامل کون؟ ابتدا۔ خبر کی طرف جاؤ، خبر میں عامل ابتدا ہے نہیں، خبر میں کوئی عامل لفظی ہے نہیں، عامل لفظی کوئی نہیں۔ تو اسم کا خالی ہونا، خالی کرنا عامل لفظی سے اس طور پر کہ اس کا اسناد کسی کی طرف ہو رہا ہے، تو مبتدا کی طرف اسناد ہو رہا ہے اور خبر کا اسناد ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اسناد کس کا کس کی طرف ہوتا ہے؟ خبر کا کس کی طرف؟ ہاں، تو دیکھو دونوں کو سمیٹا ہے۔ ابتدا اسم کا خالی ہونا عامل لفظی سے، خالی کرنا عامل لفظی سے اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو، یہ کون ہوا؟ مبتدا۔ یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو، یہ کیا ہے؟ خبر۔ وَهُوَ الْإِبْتِدَاءُ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً۔ مبتدا میں اصل یہ ہے مولانا کہ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ نکرہ ہونی چاہیے۔ بھئی مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے۔ وجہ یہ کہ دیکھو یہ ہے مبتدا، اس پہ آپ نے حکم لگانا ہے قیام کا یا عقل کا یا شرب کا یا ضرب کا، کوئی حکم لگانا ہے آپ نے۔ تو جب تک یہ معرفہ نہیں ہوگا آپ کو اس کی پہچان نہیں ہوگی، جب پہچان نہیں تو اس پر حکم لگانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ معرفہ ہوگا، تو معرفہ ہوا تو آپ کو پہچان ہوئی اس کی۔ معرفہ کس سے ہے؟ معرفت سے ہے نا پہچاننا۔ تو یہ معرفہ ہوگا، معرفہ ہوا تو آپ کو کچھ پہچان ہوئی، جب پہچان ہوئی اب آپ اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ حکم کو لگا سکتے ہیں، تو کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو اس کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر اس پر حکم لگانے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، حکم لگانے کا کوئی فائدہ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معرفہ مبتدا پہ چونکہ ہم نے حکم لگانا ہے تو لہذا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے۔ کیوں معرفہ ہونا چاہیے؟ تاکہ اس پر حکم لگانے کا فائدہ ہو، پھر پہچان ہوگی تو فائدہ ہوگا، بغیر پہچان کے فائدہ نہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر جو ہے اس میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہے، وہ نکرہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھو مبتدا میں اصل یہ ہے مقدم ہونا چاہیے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ مؤخر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ خبر در اصل یہ صفت ہے، بظاہر تو خبر ہے لیکن در حقیقت یہ کیا بیان ہو رہی ہے؟ میں نے کہا زید قائم، بھائی لفظوں میں تو میں قائم خبر ہے،
لیکن در حقیقت یہ قیام میں ثابت کر رہا ہوں زید کے لیے، تو یہ زید کی صفت ہے قیام یا نہیں؟ زید کی صفت بن گئی قیام. بھائی سمجھ میں آیا؟ زید کے لیے قیام ثابت ہو گیا، اس کی صفت بن گئی. تو مبتدا میں اصل یہ ہے کہ مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ موصوف کے درجے میں ہے، اور خبر جو ہے وہ اس کی صفت کے درجے میں ہے. اور موصوف پہلے آتا ہے یا صفت پہلے آتی ہے؟ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آیا کرتی ہے. تو مبتدا میں اصل ایک یہ ہے کہ اس کو معرفہ ہونا چاہیے، اور نیز اس کو دوسرا اصل اس میں کیا ہے، اس کو مقدم ہونا چاہیے. اور خبر کے اندر اصل کیا ہے، نکرہ ہونی چاہیے، اور اصل کیا ہے اس میں، مؤخر ہونی چاہیے. وَالنَّكِرَةُ تو کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً، اصل مبتدا میں یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے. وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، اور خبر میں اصل یہ کہ نکرہ ہونی چاہیے. وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ، یہاں سے بتلا رہے ہیں. بھئی آپ نے کیا بتلایا ابھی کہ مبتدا میں اصل کیا ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے. تو کیا اس کا کیا مطلب ہے، کبھی نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا؟ کہتے ہیں نہیں، نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس میں تخصیص آ جائے. نکرہ کے اندر کیا آ جائے، تخصیص آ جائے. اور تخصیص کا معنی ہوتا ہے نکرہ کے اندر باقی احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا. نکرہ میں جتنے احتمالات ہیں ان کو ختم کرنا یا کم کرنا. میں مثال کے طور پر دیکھو، میں نے کہا احد، مثال کے طور پر احد خیر من کا، احد، یا دیکھو مولانا مثلا میں کہتا ہوں غلام نکرہ ہے. اب مولانا دنیا کے اندر 1,00,000 غلام موجود ہیں فرض کرو. اب اس غلام کا اطلاق ہر غلام پہ ہو سکتا ہے. ایک بھی غلام کو آپ لے آئیں، کہہ سکتے ہیں غلام، دوسرا لے آئیں غلام، تیسرا لے آئیں غلام. ہر ایک پہ اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہر ایک غلام ہے. لیکن جب میں نے اس کی اضافت کر دی مولانا، غلام رجل، غلام کا کیا معنی، آدمی کا غلام. اب مولانا تخصیص آ گئی. اب جو عورتوں کے غلام ہیں، یہ 1,00,000 میں سے 50,000 مردوں کے غلام تھے، 50,000 کس کے غلام تھے، عورتوں کے غلام ہیں. تو اب مولانا کتنا پر صادق آئے گا؟ ہاں، تو دیکھا پہلے اس غلام ان کے اندر 1,00,000 استعمالات تھے، اب کتنے رہ گئے، 50,000 رہ گئے. تو کم ہوئے یا نہ ہوئے؟ اس کو کہتے ہیں تخصیص، کہ جتنے ایک چیز میں احتمالات ہیں ان کو کم کر دینا. والا کیا کر دینا، کم. تو احتمالات جب کم ہو گئے، یاد رکھو احتمالات جب کم ہوں گے تو چیز معرفہ تو نہ ہوئی، لیکن معرفہ کے قریب تو ہو گئی. قریب ہوئی یا نہ ہوئی؟ قریب ہو گئی. بھئی دیکھو پہلے مولانا یہ معرفہ ہے اور یہ غلام ہے، اس کا 1,00,000 پہ اطلاق ہو رہا ہے. جتنے احتمالات کم کرتے جائیں گے معرفہ کے قریب آتی جائے گی. کیا ہوتی جائے گی، قریب آتی. مثلا زید معرفہ ہے، زید کا اطلاق کتنوں پر ہوتا ہے، 1 پر، اور غلام کا اطلاق کتنوں پر ہو رہا تھا، 1,00,000 پر. تو جتنے احتمالات کم ہوتے جائیں گے اسی قریب ہوگی یا نہیں، قریب ہوتی گئی، کیونکہ اس میں صرف ایک احتمال ہے. تو جتنے کم کرتے جاؤ اس کے قریب پہنچتی جا رہی ہے. ہوتے ہوتے 10 رہ گئے اور قریب ہو گئی، 5 رہ گئے اور قریب ہو گئی، 2 رہ گئے اور قریب ہو گئی. مولانا قریب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو تخصیص کی وجہ سے چیز کے میں باقی احتمالات کا، نکرہ میں باقی احتمالات کم ہو جاتے ہیں. تو یہ معرفہ تو نہیں بنتی، لیکن معرفہ کی قریب ہو جاتی ہے. اور یاد رکھو قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوتی ہے. جو چیز کسی چیز کے قریب ہو اسی کے حکم میں ہوتی ہے. قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوتی ہے. جو جس چیز کے قریب ہو اسی کے حکم میں ہوتی ہے. دیکھو مولانا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا سیکرٹری ہوتا ہے. بادشاہ کا سیکرٹری بھی بادشاہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس کو اسی طرح حکم چلتا ہے، اسی طرح لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اسی طرح سلام کرتے ہیں کہ اس سے بنی ہے تو بادشاہ سے بھی بنی ہے، اس سے نہیں بنی تو بادشاہ سے بھی نہیں بنی. تو دیکھا قریب الی الشیء کس کے حکم میں ہوتی ہے، اسی شے کے، جو چیز کے قریب ہو اسی کے حکم میں ہوتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟
اچھا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ مبتدا میں اصل ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے، تو سوال پیدا ہوا کیا نکرہ مبتدا بن سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھئی نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کے اندر تخصیص آ جائے۔ جب تخصیص آ جائے گی تو وہ معرفہ تو نہیں بنے گا، لیکن معرفہ کے قریب ہو جائے گا، اور قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوتی ہے، تو یہ بھی گویا معرفہ کے حکم میں ہو گیا، اور جب معرفہ کے حکم میں ہو گیا تو معرفہ تو مبتدا بنتا تھا، تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا۔ اب وہ تخصیص کتنے طریقوں سے آیا کرتی ہے؟ صاحب کتاب آپ کو بتائیں گے تخصیص کے 6 طریقے ہیں۔ 6 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ آپ نکرہ کے اندر تخصیص پیدا کر دیں اور اس کو آنکھیں بند کر کے کیا بنا دیں؟ مبتدا بنا دیں، کوئی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ 6 طریقے آپ بتائیں گے۔ وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً۔ پہلا طریقہ، نکرہ کا جب اس کی صفت بیان کر دی جائے، جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدًا، جائز ہے کہ مبتدا واقع ہو جائے، جیسے النحو قولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک غلام سے۔ دیکھو میں نے کیا کہا؟ غلام، کتنے دنیا میں غلام تھے؟ مثلا 1 لاکھ، تو ساروں پہ صادق آ رہا ہے۔ غلام کی صفت لے آؤ ذرا، مومن غلام۔ اب 50,000 مومن تھے اور 50,000 کیا تھے؟ کافر تھے۔ تو اب میں نے کہا مومن غلام، اب یہ صرف کن پہ صادق آ رہا ہے؟ مومنی بات۔ تو دیکھا صفت سے بھی کیا آ جاتی ہے نکرہ میں؟ تخصیص آ جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ کہ نکرہ کی صفت بیان کر دی جائے، صفت ساتھ لے آئیں تو اس میں کیا آ جائے گی؟ تخصیص آ جائے گی، تو یہ کیا بن سکے گا؟ مبتدا بن سکے گا۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ نکرہ کی جب صفت بیان کی جائے تو جائز ہے اس کو مبتدا واقع کرنا، جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ دیکھو ترکیب یہ ہے، لام تاکید کے لیے، عبد موصوف، مومن اس کی صفت، خیر من مشرکین یہ اس کی خبر، کیا بنے گی؟ اس کی خبر بنے گی۔ تو دیکھو عبد مومن نکرہ ہے، لیکن صفت چونکہ آ رہی ہے تو کیا بن گیا؟ یہ ترکیب میں مبتدا بن گیا۔ یہ پہلا طریقہ تھا، اس کو کہتے ہیں تخصیص بالوصف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص بالوصف۔ یہ لکھتے جاؤ، 6 طریقے آئیں گے تخصیص کے۔ پہلا طریقہ ہے تخصیص بالوصف۔ وَقَضَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ، اسی طرح جب اس میں تخصیص آ جائے کسی اور وجہ سے، اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے، اس میں تخصیص آ جائے بِوَجْهٍ آخَرَ، کسی اور طریقے سے۔ بھئی یہ ایک طریقہ ہو گیا، اب بتلا رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے اس میں تخصیص آ جائے تو بھی وہ نکرہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا۔ اب 5 طریقے آپ کو اور بتائیں گے، دیکھیے۔ نحو مثال کے طور پر رجل فی الدار ام امرأۃ، کیا آدمی ہے گھر کے اندر یا عورت ہے؟ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعلم المتکلم، تخصیص بعلم المتکلم۔ تخصیص بعلم متکلم۔ اچھا، یہ آتی ہے حمزہ استفہام جب ام متصلہ کے ساتھ آ جائے۔ یہ کہاں آتی ہے؟ جہاں حمزہ استفہام ام متصلہ کے ساتھ آ جائے۔ لکھو بھائی لکھو جلدی، جہاں حمزہ استفہام ام متصلہ کے ساتھ آ جائے۔ ام نہیں آ رہا بھائی، رجل فی الدار ام، جہاں حمزہ استفہام ام متصلہ کے ساتھ آ جائے۔ لکھ لیا؟ یاد رکھو یہ ام 2 قسم پر ہے، ایک متصلہ ایک منقطعہ، آگے صاحب کتاب بھی آپ کو بتلائیں گے بھائی۔
لیکن یہ جو ہے یہ ام متصلہ ہے. میں آپ کو صرف اس کی تفصیل بتاتا ہوں. ام متصلہ کے ذریعے ایک سوال کیا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں. کسی چیز کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے. لیکن سوال کیا جاتا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز کی تعیین کا کیا جاتا ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے، یہ بتاؤ بھائی. سوال کرنے والے کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے. مثلا سوال کرتا ہے، دیکھو حمزہ استفہام آ رہا ہے یا نہیں؟ رجل. یہ حمزہ کس لیے ہے؟ سوال کے لیے. اور یہ ام کون سا ہے؟ متصلہ. تو دیکھو ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے رجل فی الدار ام امرأۃ، کیا گھر میں عورت ہے یا آدمی ہے؟ کیا گھر میں آدمی ہے یا عورت ہے؟ یہ سوال وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ام متصلہ کے ساتھ. حمزہ استفہام مع ام متصلہ. معلوم ہوا اتنا اس کو پتا ہے کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، شیر، گدھا، گھوڑا وغیرہ نہیں ہے. اتنا اس کو پتا ہے کہ گھر میں یا مرد ہے یا کوئی تیسری چیز نہیں ہے. تو دیکھو آدمی تو تخصیص آ گئی یا نہ آ گئی مولانا؟ پہلے احتمال تھا گھر میں انسان بھی ہو سکتا ہے، گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، گدھا بھی ہو سکتا ہے، ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں گھر کے اندر. لیکن اس کو پتا ہے کہ انہی دو میں سے کوئی ایک ہے. تخصیص آ گئی یا نہ آ گئی مولانا؟ پہلے استعمال کتنی چیزوں کا تھا؟ مثلا 1000 چیزوں کا استعمال تھا. اب کتنی کا رہ گیا؟ 2 کا استعمال رہ گیا. تو تخصیص آئی یا نہ آئی؟ اور یعنی معلوم یہ علم متکلم سے آئی، یعنی متکلم جس نے یہ سوال کیا اس کو پتا ہے انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، گھر میں کوئی اور چیز. تو یہ تخصیص بعلم المتکلم کہلاتا ہے. متکلم کے علم کی وجہ سے تخصیص آ گئی کہ اس کو پتا ہے یہ دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تخصیص کا پہلا طریقہ تھا تخصیص بالوصف، دوسرا طریقہ ہے تخصیص بعلم المتکلم. یہ کہاں آتی ہے؟ جہاں حمزہ استفہام کس کے ساتھ آئے؟ ام متصلہ کے ساتھ. اور اس میں معلوم ہوا اس کو اتنا پتا ہے مرد ہے یا عورت ہے. اور پھر سوال کا مقصد یہ ہے آپ اب یہ بتا دیں مرد ہے یا عورت ہے، متعین کر دیں. مجھے اتنا پتا ہے ان دو کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، لیکن ان میں سے اب میں نے سوال اس لیے کیا کہ اب آپ مجھے متعین کر دیں مرد ہے یا بتا دیں یا عورت ہے یہ بتا دیں. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اس کا جواب نعم میں نہیں دیا جا سکتا. ہاں کیوں؟ نعم کا مطلب ہے ہاں، یعنی اس کا مطلب ہاں انہی دو میں سے کوئی ہے. بھئی یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے. میرے سوال کرنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ ام متصلہ سے میں نے سوال ہی کیوں کیا؟ مقصد یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں دو میں سے ہے. اب مجھے ہاں نہیں میں جواب نہیں چاہیے، مجھے تعین کر کے بتاؤ مرد ہے یا عورت ہے. اس کو نحو رجل فی الدار ام امرأۃ، یہ دوسرا طریقہ ہوا. وما احد خیر منک، یہ تیسرا طریقہ ہے. تخصیص بالعموم اس کا نام ہے، تخصیص بالعموم. تخصیص بالعموم. اچھا، تخصیص بالعموم وہاں آتی ہے جہاں نکرہ تحت النفی واقع ہو. یہ وہاں آتی ہے جہاں نکرہ تحت النفی واقع ہو. اچھا، یہ کہاں آتی ہے؟ جہاں نکرہ تحت نفی واقع ہو. بھئی اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ تخصیص اور عموم تو ایک دوسرے کی ضد ہیں. دیکھو غلام کا لفظ تھا، صرف غلام کا لفظ کتنے آدمیوں پہ آ رہا تھا؟ 1,00,000 پہ آ رہا تھا. اس میں عموم تھا. اور جب میں نے اس کو کیا کیا؟ غلام و رجلین کہا تو اب کتنے پہ صادق آ رہا ہے؟
اب اس میں تخصیص آ گئی مولانا. تو پہلے عموم تھا، اب تخصیص آ گئی، تو دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عموم کی وجہ سے کیا آ گئی؟ تخصیص. تخصیص بالعموم ہے نا، یہ تخصیص کیسے آ رہی ہے اس میں؟ عموم کی وجہ سے. تو اشکال کیا ہوا کہ عموم تو اس کی ضد ہے، عموم کی وجہ سے کسی چیز میں تخصیص کیسے آ سکتی ہے بھائی؟ جواب یہ مولانا کہ بعض اوقات چیز میں اتنا اور نکرہ تحت نفی جب آئے تو اس میں عموم آ جاتا ہے. اتنا عموم پہلے تخصیص کی تعریف سن لو. تخصیص کا ہم نے کیا معنی کیا تھا؟ دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا. تخصیص کا معنی تو سن لیں پھر آپ اعتراض کرنا بھائی. تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا. تو نکرہ کے جیسے اس کی صفت لانے سے دیگر احتمالات کم ہوتے ہیں، جیسے اس کی اضافت کرنے سے دیگر احتمالات کم ہوتے ہیں، اسی طرح جب نکرہ تحت نفی آ جائے تو اس میں باقی احتمالات ختم ہو جاتے ہیں. اور صورتوں میں تو باقی احتمالات کم ہو رہے تھے، اس صورت میں باقی احتمالات سرے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور باقی احتمالات کے ختم ہو جانے کا کیا نام ہے؟ تخصیص ہے. کیا ہے؟ تو نکرہ تحت نفی جب ہو اس میں تخصیص آتی ہے. دیکھو مثال سے میں بات سمجھاؤں گا پھر سمجھ میں آئے گی. میں نے آپ کو کہا احد خیر من کا، پورے جماعت والوں میں سے کوئی ایک آپ سے بہتر ہے، ایک لڑکا آپ سے اچھا ہے. احد ایک لڑکا، خیر من کا آپ سے کیا ہے؟ اور کلاس میں جماعت میں لڑکے پڑھتے ہیں مولانا 30. آپ کے علاوہ کتنے لڑکے ہیں؟ 30. کتنے احتمال پیدا ہوئے؟ آپ کے علاوہ 30 ہیں تو 30 احتمال پیدا ہو گئے. کیونکہ میں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ سے کوئی ایک لڑکا اچھا ہے. تعین تو نہیں کی لیکن کہا ایک لڑکا آپ سے اچھا ہے، ہو سکتا ہے یہ اچھا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ. ہر ایک میں احتمال آیا یا نہیں آیا؟ تو کتنے احتمالات آ گئے؟ 30. لیکن جب میں نے اس پہ حرف نفی داخل کیا، ما احد خیر من کا، تجھ سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے تجھ سے، تو میں نے ساروں کا مجموعہ بنایا، ایک کوٹلی بنائی، سب کی نفی کر دی. کوئی ایک بھی تجھ سے بہتر. اب کوئی احتمال اور ہے اس میں؟ ساروں کے مجموعے کی میں نے نفی کر دی، تو اس میں اور کوئی اب احتمال ہی نہیں رہا. تو مولانا اس طرح عموم کی وجہ سے جب وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے اور تمام افراد کی اکٹھی نفی کر دیتا ہے تو اس سے اس چیز میں کیا آ جاتی ہے؟ تخصیص آ جاتی ہے. تو یہ ہے تخصیص بالعموم. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ کبھی کبھار عموم سے بھی کیا آ جایا کرتی ہے؟ تخصیص آ جاتی ہے، کیونکہ باقی احتمالات سارے ختم ہو گئے. تو ما احد، دیکھو احد نکرہ ہے، تحت نفی واقع ہے، اس لیے یہ مبتدا بن گیا. ترکیب یوں ہوگی، ما حرف ما کیا ہے؟ ما نافیہ مولانا اچھا. تو ما حرف نفی ہے، احد مولانا مبتدا ہے، خیر من کا اس کی خبر ہے. وشر احر ذا ناب، یہ ہے مولانا تخصیص بالعدول. تخصیص بالعدول جلدی جلدی لکھو بھائی. تخصیص بالعدول من الجملة الفعلیة الى الجملة الاسمیة، من الجملة الفعلیة الى الجملة الاسمیة. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ دیکھو یہ اصل میں جملہ یوں تھا، احر شر ذا ناب. احر بھونکوایا، شر نے
ذانابن کتے کو. ذاناب کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو. ناب یہ دانت ہے مولانا, یہ جو ذرا نوکدار دانت ہے مولانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناب کہتے ہیں. ناب کچلی کا دانت مولانا. یہ آپ دیکھ لیں درندوں کے اندر یہ دانت آپ کو نظر آئیں گے بھائی, ان میں یہ چوڑے دانت نہیں ہوں گے. جبکہ جو سبزی خور جو ہیں, گھاس وغیرہ کھانے والے, سبزی کھانے والے جانور ہیں, ان میں یہ دانت آپ کو نہیں ملیں گے. دو قسم کے جانور ہیں, کچھ گوشت خور ہیں, درندے ہیں, ان کو اللہ نے سارے نوکیلے دانت دیے ہیں. کچھ سبزی اور گھاس کھانے والے ہیں, ان کو سارے دوسرے دانت اللہ نے عطا فرمائے. اور انسان کو دونوں قسم کے دانت دیے گئے, جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی بھی کھا سکتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو اب ذاناب, ناب والا, کچلی کے دانتوں والا مراد کتا ہے. اہر شرون بھونکوایا, شر نے ذانابن کتے کو, شر نے کتے کو بھونکوایا. تو جملہ فعلیہ تھا. اہر فعل, شرون فاعل, ذانابن مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر کیا, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. لیکن پھر آپ نے یوں کیا کہ شرون کو اٹھایا, اٹھا کر شروع میں لے آئے. اٹھا کر کہاں لے آئے؟ شروع میں لے آئے. تو اس کی وجہ سے اس جملے تو آپ نے عدول کیا. اب شرون شروع میں آ گیا تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. تو اس اب ترکیب یوں ہوگی, دیکھو پھر غور کرو. شرون مبتدا, احرہ فعل, ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ شرون کو. اور ذانابن اس کے لیے مفعول, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر کس کے لیے؟ مبتدا شرون کے لیے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو آپ نے عدول کیا, جملہ فعلیہ تھا پہلے, اب کیا بنا دیا اس کو؟ جملہ. تو یہ عدول من الجملۃ الفعلیہ الی الجملۃ الاسمیہ, اس سے کیا آ جاتی ہے؟ تخصیص آ گئی. فاعل کے اندر فاعل میں تخصیص آ گئی. تو اب یہ مبتدا بن گیا. تو شرون نکرہ ہے لیکن اس میں یہ مبتدا بن سکتا ہے. یہ ہو گئے 4-5 طریقے. 4 طریقے. 5واں طریقہ ہے تخصیص بتقدیم الخبر. تخصیص بتقدیم الخبر. دیکھو اصل میں یہ دیکھو فی الدار رجلن, فی الدار رجلن. تو مولانا رجلن مبتدا ہے, فی الدار جار مجرور ہے. یاد رکھو کلام عرب کے اندر جار مجرور آ جائیں وہ خبر تو بن سکتے ہیں, کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. تو یہاں جار مجرور مقدم ہے, معلوم ہوا یہ خبر مقدم ہے. اور رجلن کیا ہے؟ مؤخر ہے. وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. جملہ اسمیہ ہوا. سمجھ میں آیا؟ مبتدا جہاں آ جائے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. یہ ضابطہ ہے دراصل مولانا. تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص. ضابطہ لکھو مولانا. تقدیم ما حقہ, تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. صاد را یفید الحصر والقصر, قاف 2 نقطوں والا صاد را.
قاف دو نقطوں والا صادرہ، والتخصیص یفید الحصر والقصر والتخصیص، والتخصیص جی کیا لکھا؟ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص، حصر، قصر، تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے، اسی لیے میں نے تینوں لفظ لکھوا دیے، اس کو یاد رکھنا، حصر، قصر اور تخصیص کا ایک معنی ہے۔ تو تقدیم ما حقہ التاخیر یفید التخصیص، بھائی کلام یوں ہے، وہ چیز جس کا حق تو کیا تھا؟ مؤخر تھا، اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ اس کو اٹھا کر کہاں لے آئے؟ مقدم کر دیا، اس سے اس چیز میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خبر کا حق کیا تھا؟ کہاں ہونی چاہیے؟ مقدم ہونی چاہیے یا مؤخر ہونی چاہیے؟ مؤخر ہونی چاہیے، لیکن ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، تو کیا پیدا ہوگی کلام کے اندر؟ تخصیص آ گئی، رجلن کے اندر کیا آ گئی؟ اور وہ اب مبتدا بن گیا بھائی۔ تو تقدیم خبر کو مقدم کریں تو نکرہ مبتدا جو ہے، نکرہ جو ہے اس کے اندر تخصیص آ جایا کرتی ہے مولانا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ، یہ چھٹا طریقہ ہے تخصیص کا، تخصیصٌ بِنِسْبَةٍ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ، تخصیصٌ بِنِسْبَةٍ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ، کیا بات ہوئی؟ تخصیص بنسبت، کبھی کبھار متکلم کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں تخصیص آ جاتی ہے، جیسے سلام علیکہ، آپ پر سلام ہو۔ اب یہ سلام نکرہ، علیکہ اس کے خبر، لیکن سلام مبتدا ہے اور علیکہ خبر، تو پھر یہ نکرہ کیسے بنا مبتدا؟ بھائی اس میں تخصیص آ گئی، سلام کس کی طرف سے ہو؟ کس نے یہ کہا؟ متکلم کہہ رہا ہے میری طرف سے، میری جانب سے دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ تو کس کی طرف منسوب ہے یہ مولانا؟ متکلم کی طرف یہ منسوب ہے، متکلم کی طرف نسبت ہے۔ اصل میں کلام یوں تھا، سلمت سلاما علیکہ، اصل میں کلام کیا تھا؟ سلمت سلاما علیکہ، تو سلامن کیا تھا؟ مفعول مطلق جانتے ہو بھائی، جو وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق۔ تو سلمت کے بعد سلامن آیا، یہ سلامن مفعول مطلق ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ یہ جملہ فعلیہ تھا، پھر ہم نے سلمت کو حذف کر دیا، کیا رہ گیا؟ سلامن علیکہ۔ یہ سلامن بتلا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے سلمت محذوف ہے، اس نے مجھے نصب دیا ہے۔ پھر چونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے حدوث پر، کس پہ دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر۔ حدوث کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی بعد میں آئی، ایک چیز پہلے نہیں تھی اب کیا ہوئی؟ آ گئی، یہ ہے حدوث۔ اور ایک ہے یہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے حدوث پہ دلالت کرتا ہے، اور ایک ہے جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ دوام پر۔ تو چونکہ جب سلامن علیکہ یہ حدوث پہ دلالت کر رہا تھا تو ہم نے عدول کیا اس سے جملہ کس کی طرف؟ اس کو سلامن کو کیا بنا دیا؟ سلامن بنا دیا بھائی، تاکہ یہ کیا ہو مولانا؟ دوام پہ دلالت کرے۔ کیا کرے؟ دوام پہ دلالت کرے۔ تو سلامن علیکہ ہوا، کیا ہوا؟ سلامن علیکہ۔ تو اس میں تخصیص آئی مولانا کہ یہ سلام بھیجنے والا کس کی طرف سے سلام آ رہا ہے؟ متکلم کی طرف سے۔ تو تخصیص کے 6 طریقے ہوئے مولانا، تخصیص بالوصف،
تخصیص بعلم المتکلم، تخصیص بالعموم، تخصیص بالعدول من الجملة الفعلیہ الى الجملة الاسمیہ، اور تخصیص بتقدیم الخبر، اور تخصیص بنسبت الى المتکلم. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ. یاد رکھو انہوں نے کیا بتایا؟ مبتدا کے اندر اصل کیا ہے؟ اس کو معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر کو کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا. لہذا آپ کے پاس کہتے ہیں کلام کوئی آ جائے، اس کے اندر ایک اسم معرفہ ہو، ایک اسم نکرہ ہو، تو معرفہ کو مبتدا بنائیں اور نکرہ کو کیا بنائیں؟ خبر بنائیں. آنکھیں بند کر کے، آسان بات ہے، ٹھیک ہے. معرفہ کو چاہے نکرہ پہلے ہو معرفہ بعد میں ہو، پھر بھی مولانا معرفہ کو کیا بنانا ہے ہم نے؟ مبتدا، اور نکرہ کو کیا بنانا ہے؟ خبر بنانا ہے. یہ تو ایک صورت ہے. اور اگر دونوں معرفہ ہیں آپ کے پاس، پھر کہتے ہیں اگر آپ کے پاس دونوں معرفہ ہیں تو جس کو چاہیں مبتدا بنا دیں اور جس کو چاہیں آپ خبر بنا دیں، لیکن جس کو مبتدا بناؤ اس کو مقدم رکھو، جس کو خبر بناؤ اس کو کیا کرو؟ مؤخر رکھو. اس لیے کہ دونوں معرفہ ہیں. اگر آپ چاہتے تو اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون مبتدا ہے کون خبر ہے، کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں میں صلاحیت ہے کیا بننے کی؟ مبتدا بننے کی. تو اگر آپ یوں کر دیں خبر کو مقدم کر دیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیں، کسی کو پتہ چلے گا نہیں. جو بھی ترکیب کرے گا وہ یہی سمجھے گا شاید پہلا مبتدا ہے اور ثانی کیا ہے. تو لہذا جب دونوں معرفہ ہوں تو جس کو چاہے مبتدا بناؤ، لیکن جس کو بنانا ہے اس کو کیا کر دو؟ مقدم کر دو، اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو کیا کر دو؟ مؤخر کر دو. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً، اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ، تو آپ معرفہ کو بنا دیجئے مبتدا اور نکرہ کو خبر بنا دیجئے البتہ قطعی طور پر، کما مرہ جیسے کہ بات گزر گئی کہ ہم نے بتایا تھا مولانا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا، اور خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا. وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اگر دونوں اسم معرفہ ہیں وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اگر دونوں معرفہ ہیں فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو جس کو آپ چاہیں مبتدا بنا دیں اور دوسرے کو کیا بنا دیں؟ خبر بنا دیں. لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ مبتدا کو مقدم کر دو اور خبر کو. لہذا اللہ الہنا، لفظ اللہ مبتدا، الہنا مضاف الیہ مل کر خبر. تو اللہ بھی لفظ اللہ بھی معرفہ، الہنا بھی معرفہ. آپ جس کو چاہیں مبتدا بنا دیں، جس کو چاہے، لیکن اس وقت نہیں جس طرح یہ اس وقت موجود ہیں. یہ جو ترکیب ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ سے اللہ کو مبتدا ہی بنانا پڑے گا اور الہنا کو، اگر آپ الہنا کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو مقدم کر دو. کیا کہو؟ الہنا اللہ. اب الہ کیا بن گیا مولانا؟ اب وہ مبتدا بن گیا اور لفظ اللہ کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، تو محمد مولانا مبتدا، نبینا مضاف الیہ مل کر خبر. اور اگر آپ نبینا کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں تو یوں کہیں نبینا محمد وآدم ابونا علیہ السلام، آدم علیہ السلام ہمارے اب ہیں، تو آدم مبتدا، ابونا مبتدا، مضاف الیہ مل کر اس کی خبر. وقد يكون الخبر جملة اسمیة، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ابھی تک تو آپ نے یہ پڑھا کہ خبر مبتدا تو مولانا مفرد ہی ہوگا، خبر کیا آئے گی؟ خبر بھی انہوں نے کیا بتائی آپ کو؟ مفرد بتائی. لیکن کہتے ہیں کبھی کبھار خبر جملہ بھی واقع ہوتی ہے. کیا واقع ہوتی ہے؟ جملہ. زیدون ضربا، زیدون مبتدا، ضربا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر، فعل اپنے فاعل سے مل کر، پہلے جملہ بناؤ، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا کس کے لیے؟ زید کے لیے. تو دیکھو خبر کیا واقع ہو رہی ہے؟ جملہ واقع ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟
تو مبتدا کبھی جملہ نہیں واقع ہو سکتا، البتہ خبر کیا آ سکتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے مولانا کہ خبر یہ جملہ نکرہ ہوتا ہے، جملہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ الہنا، لفظ اللہ مبتدا، الہنا اس کی خبر، لیکن جب یہ جملہ بن گیا، جملہ بننے کے بعد اب یہ نکرہ کے حکم میں ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جملہ بننے کے بعد اب یہ نکرہ کے حکم میں ہے، اور نکرہ کبھی مبتدا بن سکتا ہے؟ نہیں، تو لہذا جملہ بھی کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو یہ خبر ہی بنے گا۔ اس کے بعد یہ کس قسم کے جملے کئی قسم پر ہیں، تو کہتے ہیں مولانا جملہ اسمیہ بھی ہے، وہ بھی خبر بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ ہے وہ بھی خبر بن سکتا ہے، جملہ شرطیہ جس میں شرط اور جزا ذکر ہو وہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ خبر بن سکتا ہے، اور جملہ ظرفیہ بھی خبر بن سکتا ہے۔ جملہ ظرفیہ اس کو کہتے ہیں جس کا ایک جز ظرف ہو۔ جملہ ظرفیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ایک جز ظرف ہو مولانا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ظرف مفعول فی کو کہتے ہیں، زمانے، اور اسی طرح جار مجرور کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کو بھی ظرف کہتے ہیں مجازن مولانا۔ تو اگر ایک جز مولانا جار مجرور ہے یا ظرف ہے، زمانہ ہے، یا کیا ہے؟ مکان ہے، تو یہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ ظرفیہ کہلاتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ بھی خبر بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ شرطیہ بھی بن سکتا ہے، اور جملہ ظرفیہ بھی بن سکتا ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ الْخَبَرُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اور کبھی کبھار خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جیسے زید، یہ مبتدا، ابوہ قائم۔ اب ایک اور بات مولانا، اب ترکیب کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ بھائی۔ جملہ من حیث الجملہ مستقل ہے، پورا فائدہ دیتا ہے دوسرے کو، اس کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں۔ جملے کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت، میں نے کہا زید قائم، اس کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایک خبر مل رہی ہے یا نہیں خبر مل رہی ہے آپ کو؟ یہ کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں۔ لیکن جب اس جملے کو آپ کسی کے لیے خبر بنائیں، یا کسی کے لیے صفت بنائیں، یا کسی کے لیے صلہ بنائیں، یا کسی کے لیے حال بنائیں، یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ جملے کو جوڑیں، جملے کو جس چیز کے ساتھ بھی جوڑنا ہے درمیان میں ربط چاہیے مولانا۔ بھائی ریل گاڑی کا انجن ہے، اس کے ساتھ آپ نے پوری ٹرین جوڑنی ہے، ربط درمیان میں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بغیر ربط کے وہ لے کر چلے گا اس کو؟ نہیں۔ تو یہاں بھی آپ پورے جملے کو جوڑ رہے ہیں، کبھی مبتدا سے جوڑنا پڑتا ہے، کبھی موصوف سے جوڑنا پڑے گا، آگے آئیں گے کس میں آہستہ آہستہ۔ تو جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑیں درمیان میں ربط چاہیے۔ وہ ربط عموماً ضمیر کی شکل میں آیا کرتا ہے، ایسی ضمیر لے آؤ جو مبتدا کو لوٹ رہی ہو خبر کے اندر، اب ربط آ گیا۔ اب کیا آ گیا؟ ربط آ گیا۔ تو دیکھو یہاں پر بھی ربط آئے گا، ہر جملے میں ربط آتا جائے گا۔ دیکھو زید مبتدا، آگے جملہ ہے ابوہ قائم، ابوہ مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ، یہ خبر ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ تو زید کے لیے ربط چاہیے، اور وہ درمیان میں ہا ضمیر ہے، ابوہ، یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید کو راجع ہے۔ ربط آیا یا نہیں آیا درمیان میں؟ زید کہ اس کا باپ کھڑا ہے۔ اب ذرا ترکیب کرتے ہیں مولانا، آؤ بھائی۔ زید مبتدا، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، قائم صیغہ اس میں فاعل، آگے شابت، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ زید کے ساتھ ہم نے قائمون کو جوڑنا ہے یا ابوہ کے ساتھ جوڑنا ہے؟ ہاں، تو یہ قائمون کے اندر ہوا ضمیر جو راجع ہے ابوہ کو، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، او فعلیتاً، یا جملہ فعلیہ ہوگا، جیسے زید قام ابوہ، بھائی بعض نسخوں میں ہے قائم ابوہ، قائم ابوہ نہیں ہونا چاہیے، قام ابوہ ہونا چاہیے بھائی۔
اب ترکیب کرو بھائی، زیدون مبتدا، قاما فعل، ابو ہا ضمیر مضاف الیہ مل کر شابش فاعل۔ میں نے بتلایا تھا فعل جب جملے میں آ جائے پھر کوئی چیز دنیا کی مرفوع نہیں آ سکتی سوائے فاعل کے، اور یہاں ابو آ رہا ہے، اور ابو کس میں سے؟ اسماء ستہ مکبرہ میں سے، اور اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ کس واو ہے، اور واو یہ کس حالت میں آتا ہے؟ حالت رفع میں، اور فعل کے آنے کے بعد کوئی چیز مرفوع نہیں آ سکتی سوائے کس کے؟ معلوم ہوا یہ ابو کے قائمہ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، تو ابو مضاف الیہ مل کر قامہ کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر شاباش۔ تو دیکھو قام ابوہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس کو ہم نے خبر بنایا کس کے لیے؟ زید کے لیے، اور درمیان میں ربط چاہیے یا نہیں چاہیے جی؟ اور وہ ربط کیا ہے؟ ابوہ کی ہا ضمیر، یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ کوئی ایک ضمیر ہونی چاہیے جملے میں جو مبتدا کو لوٹ رہی ہو پہلے کو۔ او شرطیتن، یا وہ جملہ شرطیہ ہوگا خبر والا، زیدن ان جاءنی فاکرمتہ، زیدن ان جاءنی فاکرمتہ۔ شرط جزا کی ترکیب مولانا، شرط جزا یہ ہے ایک شرط، ایک جملہ شرط ہوگا، ایک جملہ کیا ہوگا؟ جزا، شرط جزا دونوں مل کر پھر یہ خبر بنیں گے مولانا۔ دیکھیے زیدن مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو۔ ربط آیا یا نہیں آیا؟ ربط آ گیا۔ پھر اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، نون وقایا کا، نون وقایا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ نون وقایا بھائی آپ نے پڑھا ہے ماضی جو ہے مبنی علی الفتح ہوتی ہے، اب ہم نے اس کے لیے مفعول بنانا ہے یا متکلم کو، تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ یا لے آئیں، تو اب کہنا پڑے گا ان جائی، یا لے کر آئے تو کیا کہنا پڑے گا؟ تو یہ تو حمزہ پہ کسرہ آ گیا، حالانکہ ماضی تو مبنی علی الفتح ہوتی ہے، اس پر کسرہ نہیں آتا، تو اس کو کسرے سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں ایک نون لے آتے ہیں، اور یا اپنے سے ماقبل جو کسرہ چاہتی تھی وہ اب حمزہ کے بجائے کس پر آ گیا؟ نون پر آ گیا، تو دیکھو اس نون نے حمزہ کو کسرے سے بچا لیا، تو ماضی کے آخر کو کسرے سے بچا لیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ وقایا کا معنی ہے بچانا، بچانا۔ کدھر گیا بھائی؟ نون وقایا، یا ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شرط، جملہ فعلیہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، اکرما فعل، تون ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول، یہ جو کس کو راجع؟ زید کو۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، شرط تو گزر گئی تھی، جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید کے لیے، مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ او ظرفیتن، یا وہ جملہ ظرفیہ ہوگا، جیسے زیدن خلفہ کا، زیدن خلفہ کا، یاد رکھو یہ جو ظرف ہوتا ہے یہ چاہتا ہے میں کسی سے متعلق ہو جاؤں، یہ اکیلا کبھی نہیں رہتا، یہ ہمیشہ کسی صفت کے صیغے سے یا فعل کے ساتھ یہ جڑنا چاہتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ظرف تو چاہے ظرف حقیقی ہو، ظرف حقیقی وہ ہے جس کے اندر زمانے یا مکان کا معنی پایا جائے، گھر ہے مثلا کسی یا
جس میں جو مولانا زمانے پر دلالت کرے یا جو کس پہ دلالت کرے، مکان جگہ پہ دلالت کرے، یہ تو ہے ظرف حقیقی. اور جار مجرور کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ ظرف کہہ دیتے ہیں. تو چاہے ظرف حقیقی ہو یا یہ ظرف مجازی جار مجرور ہو، دونوں چاہتے ہیں کسی سے متعلق ہونا. کیا چاہتے ہیں؟ کسی سے. تو یہ ہے متعلق، اور جس سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے متعلق. یہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ اب یاد رکھو، جار مجرور مولانا چاہے جار مجرور ہو یا ظرف ہو، یا بس دونوں کو ظرف کہہ لو، ٹھیک ہے؟ بتا دیا میں نے دونوں قسمیں، حقیقی بھی مجازی. تو یہ ظرف متعلق ہوگا 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. کتنی چیزوں میں سے؟ 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوگا. اول، فعل کے ساتھ متعلق ہوگا. نمبر 1 فعل. نمبر 2 نمبر 2 مصدر. نمبر 2 مصدر. نمبر 3 اسم فاعل. نمبر 4 اسم مفعول. نمبر 5 صفت مشبہ. نمبر 5 صفت مشبہ. نمبر 6 اسم تفضیل. نمبر 6 اسم تفضیل. نمبر 7 مبالغے کا صیغہ. نمبر 7 مبالغے کا صیغہ. نمبر 8 اسم فعل. نمبر 8 اسم فعل. نمبر 8 اسم فعل. ہاں، ظرف کتنی چیزوں سے متعلق ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ظرف ہو جملے کے اندر کہیں پر آ جائے، وہ ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک جملے میں موجود ہے، قبیحہ، بڑی اچھی بات ہے، آپ اس سے اس کو جوڑ دیں بھائی. اگر جملے میں نہ فعل ہے، نہ کوئی مصدر ہے، نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے، نہ اس میں تفضیل ہے، نہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور نہ اس میں فعل ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، جڑنا تو اس میں پھر بھی ہے، پھر آپ کو محذوف نکالنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا. تو آپ چاہیں فعل کو وہاں محذوف نکال لیں، چاہے کوئی صفت کا صیغہ وہاں پر محذوف نکال لیں، اس میں فاعل نکال لیں، یا اس میں مفعول نکال لیں وغیرہ. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی ظرف نے ہمیشہ کس سے جڑنا ہے؟ 8 چیزوں میں سے. اگر ایک جملے میں موجود ہے تو اس سے جوڑ دیں گے، اگر کوئی ایک بھی موجود نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ محذوف نکالیں گے بھائی اس کو. اب دیکھو جملہ آیا، تمہید جو میں نے باندھ دی اتنی لمبی، زید خلف کا، زید مبتدا، خلف مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ ظرف ہوا. اب آپ مجھے بتائیے اس جملے کے اندر کوئی فعل ہے؟ زید خلفہ کے اندر کوئی مصدر ہے؟ اس میں فاعل کوئی ہے؟ ضارب. اچھا، کوئی اس میں مفعول ہے؟ مضروب، مستخرج وغیرہ کوئی نہیں ہے. اچھا، اس صفت مشبہ تو ہوگا کوئی، شریف، علیم جیسا، کوئی بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے. اس میں تفضیل ہے افعال، وہ بھی نہیں ہے. اچھا، پھر کیا؟ مبالغے کا کوئی صیغہ ہے؟ ضراب وغیرہ، وہ بھی نہیں ہے. اچھا، تو اس میں فعل ہے کوئی؟ اس میں فعل بھی، اور لیکن چاہیے تو اب ہم محذوف نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ محذوف. اب محذوف آپ فعل بھی نکال سکتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ فعل نکالیں گے، بعض کہتے ہیں اس میں فاعل یا اس میں مفعول یعنی صفت کا صیغہ نکالیں گے. تو آپ یہاں نکال لیں کیا بھائی؟
ثبتا نکال لیں یا آپ ثابتن نکال لیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ثبتا نکالیں. ثبتا فعل اور ہر فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. تو ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو راجع؟ زید کو. اور خلفہ کا اس ثبتا سے متعلق. تو ثبتا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر. کس سے مل کر؟ مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر زید کے لیے. یہ خبر کس کے لیے؟ تو فعل اپنے. اور ربط آیا یا نہیں آیا درمیان میں؟ کیا آیا تھا ربط؟ وہ ضمیر آئی تھی. تو مولانا یہ جملہ فعلیہ ہو کر زید کے لیے خبر ہوئی. وعمر فی الدار. جی عمر مبتدا فی جار الدار جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ اب مولانا اس میں فاعل نکال لو. ثابتن. ثابتن صیغہ اس میں فاعل اس سے متعلق ہوئے. ثابتن صیغہ اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو راجع؟ عامرون کو. صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور نہیں. اب مفعول فی نہیں کہنا. مفعول فی تو خلفہ کا تھا. اب کیا ہے؟ متعلق کہیں. اپنے متعلق سے اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں. میں نے بتایا کیا نکالیں گے؟ ثبتا نکال لو یا صاحب کتاب آپ کو بتائیں گے استقرہ نکال لو. استقرہ اور ثبتا کا ایک ہی معنی ہے. مولانا ثبتا کا معنی ثابت ہونا. استقرہ کا معنی قرار پکڑنا. وہ بھی ثابت ہونے کے معنی میں ہے. ثابت ہونے کے معنی. والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر. اور ظرف متعلق ہوگا جملے کے ساتھ اکثر کے نزدیک. بھائی دیکھو میں نے کیا کہا؟ آپ ثابتن بھی نکال سکتے ہیں اور آپ ثبتا بھی. تو ثابتن نکالیں گے تو وہ جملہ ہوگا یا مفرد ہوگا؟ جملہ نہیں ہے, شبہ جملہ ہے. معلوم ہوا یہ مفرد ہے. تو ثابت نکالیں گے وہ کیا ہے؟ مفرد. اور ثبتا نکالیں گے تو وہ فعل اور فاعل ہے, اور فعل اور فاعل مل کر کیا بنتے ہیں ہمیشہ؟ جملہ. تو دونوں میں نے بتایا علماء کے دو گروہ ہیں. بعض کہتے ہیں ثبتا فعل نکالیں گے اور بعض کہتے ہیں صفت نکالیں گے. تو اگر ثبتا نکالیں تو آپ نے گویا جملہ نکالا, اور ثابت نکالیں تو آپ نے گویا مفرد نکالا. تو یہ کہہ رہے ہیں ظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر. اکثر علماء کے نزدیک ظرف کس سے متعلق ہوگا؟ جملے سے. یعنی صفت نہ نکالو بلکہ کیا نکالو؟ فعل نکالو. کیا نکالو؟ فعل نکالو. اس سے یہ متعلق ہو جائے گا اکثر علماء کے نزدیک. سمجھ میں آیا؟ تو آپ کی مرضی ہے, آپ جو چاہیں نکالیں. دونوں طرف علماء گئے ہیں. ہاں صاحب کتاب نے ترجیح جملے والے کو دے دی ہے. وہی. اور اچھا وہ کیا جملہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہی استقرہ. اور وہ کیا جملہ ہے؟ استقرہ. مثلا مثال کے طور پر. اور یہ استقرہ ہے مولانا. یہ کیا ہے؟ استقرہ ہے. اور میں نے کیا بتایا؟ کیا نکالو؟ دونوں کا کیا ہے؟ دیکھو زید فی الدار, زید ثبت فی الدار یا زید استقر فی الدار. زید گھر میں ثابت ہے, وہی بات. زید نے گھر میں قرار پکڑا یعنی وہ گھر میں ثابت ہے. بات وہی ایک ہی ہے مانا. مثلا تقول آپ کہتے ہیں زید فی الدار, تقدیرہ زید استقر فی الدار. ہم نے کیا نکالا؟ زید ثبت فی الدار. ولا بد فی الجملۃ من ضمیر یعود الی المبتدأ کالہاء فیما مر. اور میں نے کیا بتایا تھا؟ وہی بات مولانا. میں نے کہا تھا جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو جملے کو کس سے جوڑ دے؟ مبتدا سے جوڑ دے. اس ضمیر کو کہتے ہیں عائد مولانا. کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں. ولا بد فی الجملۃ من ضمیر. اور ضروری ہے جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا یعود الی المبتدا, جو کس کی طرف لوٹ رہی ہو؟ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. کل ہا فیما مرا, جیسے کہ ہا تھی اس جملے میں جو گزر گیا. وہ جملہ جو گزرا اس کے اندر کیا تھی؟ ہاں سارے جملوں میں اسی طرح ہا کی ہوا ضمیر لوٹتی ہے. وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ.
بھائی جب قرینہ موجود ہو تو اس عائد کو حذف کرنا بھی جائز، اس عائد کو حذف کرنا بھی، لیکن لفظوں پہ سے بظاہر حذف ہوگا، لیکن ترکیب جب بھی آپ کریں گے اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، تو حذف کرنا جائز ہے جبکہ قرینہ موجود ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں الثمن منوان بدرہم، ہی کتنا 2 من ہے 1 درہم کا بھائی، ترکیب کرو۔ دیکھو ایک اور بات یاد رکھو، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو عموماً اس کے لیے صفت بنیں گے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو عموماً اس کے لیے صفت بنیں گے۔ نکرہ کے بعد نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو عموماً اس کے لیے صفت بنیں گے۔ کیوں؟ بھئی اس لیے کہ وہ متعلق ہو جائیں گے ثباتہ سے، کس سے متعلق ہو جائیں گے؟ اور ثباتہ سے متعلق ہونے کے بعد وہ جملہ بن جائے گا، اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں، اور نکرہ کے لیے نکرہ کیا بنتی ہے؟ صفت بن جاتی ہے۔ تو آپ یا تو ثباتہ نکالیں گے یا ثابت نکالیں گے، ثباتہ نکالیں تو پھر بھی وہ کیا ہے؟ جملہ، اور جملہ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ، اور موصوف بھی کیا تھا؟ نکرہ، تو موصوف وہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ، تو یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گی۔ یا آپ ثابت نکالیں گے تو ثابت بھی نکرہ، تو نکرہ کے لیے کیا بن جائے گی؟ نکرہ صفت بن جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ایک اور ضابطہ بھی یاد رکھو، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ بھی اس کے لیے عموماً صفت بنے گی، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ بھی عموماً اس کے لیے صفت بنے گی۔ نکرہ کے بعد صفت آ جائے تو وہ بھی عموماً اس کے لیے کیا بنے گی؟ صفت بنے گی، کیونکہ فعل نے کیا بننا ہے؟ جملہ، اور جملہ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ کے حکم میں، تو وہ اس ماقبل کے نکرہ کے لیے کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی۔ اب ترکیب کی طرف آؤ۔ الثمن منوان بدرہم، الثمن مبتدا گھی جو ہے، منوانی بدرہم یہ پورا جملہ ہے، منوانی بدرہم کیا ہے؟ پورا جملہ، اور یہ پورا جملہ الثمن کے لیے کیا واقع ہوگا؟ خبر، اور جملے کے اندر ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ عائد چاہیے، کیا چاہیے؟ عائد چاہیے، اور یہاں عائد ہم نے حذف کر دیا مولانا، گھی 2 من 1 درہم کا ہے، گھی 2 من کتنے کا ہے؟ 1 درہم کا ہے، تو یہاں دیکھو کلام اصل میں یوں ہے، الثمن منوانی منہ بدرہم، الثمن منوانی منہ بدرہم، سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو ترکیب یوں ہوگی، اب تو منہ کے بھی ذہن میں رکھ کے ترکیب کرو، الثمن مبتدا، منوانی کیا ہے؟ معرفہ ہے، نکرہ ہے جی، نکرہ، اور نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ منہ، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت، تو یہاں بھی اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ صفت، تو منوانی موصوف، منہ جار مجرور، یہ ہاں ضمیر کس کو راجے؟ سمن کو راجے، کس کو راجے؟ سمن کو راجے، منوانی کو نہیں راجے ہو سکتی کیونکہ منوانی تو 2 من ہے، تسنیہ ہے، اس کے طرف کون سی ضمیر راجے ہوگی؟ تسنیہ کی ضمیر راجے ہوگی، تو منہ، یہ منہ میں نے کیوں نکالا؟ بھائی یہ عائد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الثمن سے جوڑ رہا ہے، یہ ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ سمن کو، تو سمن کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہیے یا نہیں جوڑنا چاہیے؟
جوڑنا تو ضروری ہے، ہمیں ایک عائد تو چاہیے، تو یہ مین ہو اس لیے میں نے محذوف نکالا. تو من جار ہا ضمیر مجرور جو کس کو راجع؟ ضمن کو. جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے. کوئی فعل ہے، مصدر، اس میں فاعل کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ کو نکالنا پڑے گا. یہاں کیا نکالیں گے؟ ثبتا. کیا نکالیں گے؟ شاباش، ثبتا. ثبتا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع؟ یہ منہو کو کس سے جوڑ رہے ہو آپ؟ بھائی نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بنتا ہے؟ کس کے لیے صفت بنتا ہے؟ نکرہ کے لیے. تو اس نکرہ سے بھی جوڑنا ہے یا نہیں آپ نے اس کو؟ تو اس کے لیے بھی ایک عائد چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو پورے منوانی منہو بدرہم، اس پورے کو ہم زید سے جوڑ رہے ہیں، تو منہو والی ضمیر نے اس کے ساتھ جوڑ دیا. اب منوانی کے بعد منہو آیا، اور منہو کے بعد آپ نے منہو سے پہلے کیا نکالا؟ ثبتا. اور ثبتا کیا ہوا؟ جملہ ہوا یا نہ ہوا؟ جملہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور اس پورے جملے کو آپ منوانی کے لیے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ صفت. اور جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑ رہے ہیں، چاہے مبتدا کے لیے خبر بنائیں، چاہے موصوف کے لیے کیا بنائیں؟ صفت بنائیں. عائد ہمیں چاہیے. تو اب یہاں اس کے اندر ہمیں عائد چاہیے جو اس ثبتا والی ثبتا منہو کو جوڑ دے کس سے؟ منوانی سے. تو اب جوڑو ذرا. ثبتا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو راجع؟ منوانی کو. لیکن مولانا مطابقت نہیں ہے، منوانی ہے تثنیہ. ہوا ضمیر کون سی ہے؟ واحد کی. ہمیں تو تثنیہ چاہیے بھائی. کیا کریں؟ ثبتا نکال لو، تثنیہ بنا دو اس کو. تو ثبتا سے فعل مولانا، الف اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ منوانی کو. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر منوانی کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا ثانی. الثمن مبتدا اول تھا اور منوانی منہو کیا بن گیا؟ مبتدا ثانی بن گیا. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا اشکال بھی آپ کا حل ہو گیا. اس کی وجہ سے اشکال ہوتا تھا کہ منوانی مبتدا کیسے بنے گا؟ یہ تو نکرہ ہے، اور نکرہ تو کبھی بھی مبتدا ابھی ہم نے پڑھا ہے. ہاں ایک صورت میں مبتدا بنتا ہے کہ اس کی تخصیص آ جائے 6 طریقوں میں سے کسی ایک، اور ان میں سے ایک طریقہ کیا تھا؟ تخصیص بالوصف. یہ نکرہ کی صفت آ جائے تو اس میں کیا آ جاتی ہے؟ اور ہم نے بھی کیا نکال لی؟ صفت نکال لی. تو تخصیص آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اب یہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ تو کوئی اب آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ منوانی کیسے مبتدا بنا. تو یہ مبتدا ثانی بدرہم جار مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے کس سے؟ جی کس سے؟ جو مرضی نکال لیں، ثابتن نکال لیں یا ثبتا نکال لیں بھائی. تو ثبتا جی ثبتا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل کس کو راجع ہے؟ جی بھائی یہ خبر بنانی ہے ہم نے کس کے لیے؟ سمن کے. بھائی گھی 1 درہم کا ہے یا 2 من 1 درہم کا ہے؟ 2 من ایک گھی میں سے 2 من 1 درہم کے ہیں. تو اس کو ہم نے خبر بنانا ہے مبتدا ثانی کے لیے. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر پورا جملہ بنے گا، اور پھر یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ سمن کے لیے خبر بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا بدرہمین کو خبر بناؤ منوانی کے لیے. جب منوانی کے لیے خبر بنا رہے ہو تو عائد بھی اسی کی طرف لوٹاؤ مولانا. سمن کے لیے ایک عائد چاہیے تھا، وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. تو ثبتا نکال لو یا ثابتن نکال لو. ثبتا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع؟ پھر مطابقت نہیں آئی. کیا کر دیں اب؟ ثبتا کر لیں مولانا. یا آپ مولانا کیا نکال لیں؟ اس میں فاعل نکال لیں. ثابتانی تثنیہ نکال لیں. کیا نکال لیں؟ تثنیہ. ثابتانی اس کے اندر ہما ضمیر
فاعل جو کس کو راجے؟ منوانی کو، جس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا ثانی کے لیے مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ پورا جملہ خبر ہوا کس کے لیے؟ مبتدا اول کے لیے۔ مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آئی؟ ترکیب پہ غور کرنا مولانا سب سے ضروری ترکیب ہے، میں اس لیے اتنے آرام سے سمجھا رہا ہوں کہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے، سستی اور کوتاہی نہ کرو۔ ترکیب کے بغیر کوئی کتاب اچھی طرح آپ نہیں پڑھ سکتے بھائی۔ تو دیکھو منوانی کے اندر مینہو آگے عائد موجود تھا، مینہو کیا تھا؟ عائد موجود تھا، اس عائد کو ہم نے حذف کر لیا، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ بھائی 2 من 1 درہم کے ہیں، 2 منوانی بدرہمین، 2 من کتنے کے؟ 1 درہم کے۔ بھائی کس چیز کے 2 من 1 درہم کے ہیں؟ ہی کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ تو میں نے مینہو کو کیوں حذف کیا؟ کوئی شبہ کا خطرہ ہے؟ نہیں، کیونکہ میں نے ابھی کہا ہے الثمن منوانی بدرہمین، یہ 2 من میں کس کے ذکر کر رہا ہوں؟ ہی کے ذکر کر رہا ہوں، چونکہ ابھی ایک لفظ پہلے میں نے الثمن کہا، تو لہذا پتہ چل گیا یہ 2 من کس کے ذکر ہو رہے ہیں؟ مینہو، اسی ثمن ہی میں سے ذکر ہو رہے ہیں، کسی اور چیز کے ذکر نہیں ہو رہا۔ اس لیے جب قرینہ موجود تھا تو میں نے مینہو کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ والبر القر ب60 درہما، اور 1 قر مولانا گندم جو ہے 1 قر 60 درہم کا ہے۔ 1 قر کتنے کا ہے؟ 60 درہم کا ہے۔ دیکھو یہاں آپ ترکیب کرو، کون کرے گا؟ دیکھو بھائی البر بناتے جاؤ بھائی، البر مبتدا اول۔ بھائی بات کر رہے ہیں ہم کہ جہاں پر عائد کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور عائد ہمیں کس چیز میں ضرورت ہوتی ہے؟ جبکہ جملہ کیا واقع ہو؟ خبر کیا واقع ہو؟ جب جملہ واقع ہو وہاں عائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب پورے خبر کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ جملہ بنانا ہے، اور اس میں عائد کو ہم محذوف نکالیں گے۔ القر منہو، قرو کے بعد کیا نکالیں گے؟ منہو نکالیں گے۔ اچھا البر مبتدا اول، القر منہو ب60 درہما۔ بھائی یہ ذرا ترکیب مشکل آ گئی بھائی، چلیے آپ سن لیں، یہ بھی کافی ہے۔ البر مبتدا اول، القر، بھائی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا کیا؟ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت۔ لیکن یاد رکھو معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عموماً اس کے لیے حال بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ حال۔ بعض علماء صفت بھی بنا دیتے ہیں، صفت بھی بنا سکتے ہیں، حال بھی بنا سکتے ہیں۔ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا معرفہ کے بعد فعل آ جائے، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے حال بنے گا۔ ہمیشہ نہیں مولانا، یہ ضابطے ہمیشہ کلی نہیں ہے، اکثر ہی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو القرو کے بعد کیا آیا مولانا؟ مینہو آیا، سمجھ میں آیا؟ مینہو، مین جارہ، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثبت فعل سے۔ ثبت فعل وہ ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع؟ ثبت کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ کس کے لیے حال بنا رہے ہیں؟ القرو کے لیے۔ تو القرو تھا ذوالحال، ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق منہو سے،
اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال، جملہ فعلیہ ہو کر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا ثانی. یا مولانا منہو کو آپ جوڑ دیں الثابت سے، منہو کو کس سے جوڑ دیں؟ الثابت سے. تو اب مولانا اس کو بھی صفت بنا دیا، القر موصوف، الثابت صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل اور منہو متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ موصوف سے مل کر مبتدا. بستین درہمن با جارہ، ستین ممیز، درہمن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر مجرور، جار مجرور مل کر پھر متعلق کرنا ہے ہم نے. اب ہم نے اس کو القرو کے لیے خبر بنانا ہے. تو یہ متعلق کس سے؟ ثابتہ سے. ثابتہ فعل ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو راجع ہے؟ البرو کو یا القرو کو؟ القرو، کیونکہ اس کے لیے ہم خبر بنا رہے ہیں، راجع ہے القرو کو. تو ثبت فعل ہوا ضمیر فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر القرو کے لیے خبر. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا ہوئی؟ خبر. مبتدا اول کے لیے مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو دیکھو القرو کے بعد منہو عائد تھا وہ ہم نے حذف کر دیا تھا. کیوں؟ میں نے کہا گندم قر پیمانہ ہے، ایک مولانا خاص مقدار ہے، مقدار کا نام ہے. گندم 1 قر 60 درہم کا ہے. بھائی 1 قر 60 درہم کا کس چیز میں سے؟ منہو. کس میں سے؟ گندم میں سے. بھائی تو منہو کو میں نے حذف کر دیا کیونکہ ابھی البر 60 ہی تو میں ذکر کر رہا ہوں. البرو القرو البر القرو. تو یہ 60 ذکر کرنا قرینہ ہے کہ یہ قر جو میں بیان کر رہا ہوں یہ گندم کا یا کسی اور چیز کا. جب یہ پتہ چل گیا ہے تو اب میں نے منہو کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَقَدْ يَتَقَدَّمُ الْخَبَرُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ، اور کبھی کبھار خبر مقدم ہو جاتی ہے مبتدا پر. جیسے نحو فی الدار زید، گھر کے اندر کون ہے؟ زید. ترکیب کرو مولانا. فی جارہ الداری مجرور. جار مجرور میں نے آپ کو بتایا ہے کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے، ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ خبر بنیں گے. کیا بنیں گے؟ متعلق ہو کر خبر بنیں گے. تو جار مجرور مولانا. اب اس کو کیا کریں گے؟ کس سے جوڑیں گے؟ ثابتہ سے جوڑ لیں گے. ثابتہ فعل ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. سوال یہ تو ثبتہ پہلے آ گیا، یہ تو اضمار قبل ذکر ہوا پہلے آ گیا، زید بعد میں آ رہا ہے. ابھی زید آیا ہے؟ نہیں، ابھی تو زید نہیں آیا. تو مولانا یہ کیا ہوا؟ اضمار قبل ذکر. جواب آسان ہے. جواب یہ مولانا کہ یہ صبرہ اپنے متعلق سے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بنے گا. اور زید کیا بنے گا؟ زید کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. اور مبتدا اگرچہ فی الحال لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مقدم ہے. رتبے کے اعتبار سے تو اس کا پہلے مقام ہے اس سے، لہذا لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن رتبتاً کیا ہے؟ مقدم. جب رتبتاً مقدم ہے تو ثبتہ فی الدار کے اندر اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا صحیح ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ اضمار قبل ذکر نہیں آیا. ثبتہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم زید مبتدا مؤخر. خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، جائز ہے ایک ہی مبتدا کے لیے اخبار کثیرہ کا آنا. کئی خبروں کا آنا بھی صحیح ہے ایک ہی مبتدا کے لیے. جیسے زید عالم فاضل عاقل. ترکیب یہ ہوگی زید مبتدا، عالم صیغہ اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر
فاعل جو زید کو راجع، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول، فاضل صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو زید کو راجع، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی، عاقل صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو راجع ہے زید کو، جس کے لیے خبر بن رہی ہے اسی کی طرح ضمیر راجع کرو، تو عاقل صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثالث، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشکل ہے ترکیب آسان ہے بھائی، انشاءاللہ بہت آسان ہے، بہت آسان۔ وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ۔ ابھی تک آپ نے مبتدا کے بارے میں یہ پڑھا کہ مبتدا ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے مولانا، یاد رکھو، جو مسند الیہ نہیں ہوتا بلکہ مسند بھی ہوتا ہے مبتدا لیکن کیا ہوتا ہے؟ مسند بھی ہوتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے۔ وہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو آؤ میں جان لے کہ ان لہم قسما، نحویوں کے لیے ایک، یعنی نحویوں کے نزدیک ایک اور قسم بھی ہے، من المبتدا، مبتدا میں سے، لیس مسندا الیہ، جو مسند الیہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا صفت، وہ ایسی صفت ہے، وقعت بعد حرف النفی، جو کس کے بعد واقع ہو؟ حرف نفی کے بعد، جیسے ما قائم، قائم صفت ہے یا نہیں؟ صفت کا صیغہ ہے، ما، اور کس کے بعد واقع ہے؟ حرف نفی کے بعد، ما قائم زید، اور بعد حرف الاستفہام، یا کس کے بعد واقع ہو؟ حرف استفہام، جیسے اقائم زید، مولانا قائم صفت کا صیغہ ہے اور کس کے بعد واقع ہو رہا ہے؟ حرف استفہام حمزہ کے بعد، بشرطی ان ترفع تلک الصفت اسما ظاہرا، اس شرط کے ساتھ کہ رفع دے رہی ہو وہ صفت اس میں ظاہر کو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفت رفع دے رہی ہے کس کو؟ اس میں ظاہر کو۔ دیکھو مولانا، مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، اس میں 3 شرائط ہوں گی، 3 شرائط۔ شرط اول، صفت کا صیغہ ہوگا، کیا ہوگا؟ صفت کا صیغہ ہوگا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں توکیل وغیرہ میں سے کوئی صیغہ کون سا؟ صفت کا ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہوئی مولانا؟ صفت کا صیغہ ہو۔ دوسری شرط، حرف نفی کے بعد آئے یا حرف استفہام کے بعد آئے گا؟ بھائی یہ متن کی بات کر رہا ہوں، متن کی بات کر رہا ہوں، متن میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اسے توجہ کرو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، اور تیسری بات، اس صفت کے صیغے نے اس میں ظاہر کو رفع دیا ہو۔ صفت کا صیغہ اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ضاربن ابوہ، ابوہ کو کس نے رفع دیا تھا؟ ضاربن نے، تو صفت کا صیغہ اس میں ظاہر کو رفع دیا کرتا ہے۔ تو 3 شرائط ہیں مولانا مبتدا کی قسم ثانی کے لیے، کیا؟ اول، صیغہ کون سا ہو؟ صفت کا، کس کے بعد آئے؟ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد۔ تیسری شرط، اس میں ظاہر کو اس نے رفع دیا ہو۔ دوبارہ دوہراؤ، پہلی شرط صیغہ کون سا ہو؟ صفت۔ ثانی شرط حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو۔ تیسری شرط اس نے ظاہر کو کیا دیا ہو؟ رفع دیا ہو۔ وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ، دیکھو وہ صفت ہے، ایسی صفت ہے۔ پہلی شرط، وقعت بعد حرف النفی او بعد حرف الاستفہام، جو کس کے بعد واقع ہو؟ حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، بشرطی، وہی شرط کہ ان ترفع تلک الصفت اسما ظاہرا، کہ رفع دیا ہو اس صفت نے کس کو؟ اس میں ظاہر کو۔
جیسے ما قائم الزیدانی و اقائم الزیدانی بخلاف ما قائم الزیدان. اچھا اب شرائط لگا پوری کرو. دیکھو پہلے ما قائم زیدن کی مثال گزری تھی ابھی مولانا, کیا گزری ہے جی؟ ما حرف نفی, قائم. اچھا پہلی شرط موجود ہے مولانا, پہلی شرط کیا تھی؟ صیغہ کون سا ہو موجود ہے. دوسری شرط کیا تھی؟ وہ موجود ہے موجود ہے. تیسری شرط اس میں ظاہر کو رفع بھی دیا ہو, قائمون نے زیدن کو رفع بھی دیا ہے. تینوں شرائط پوری, لہذا قائمون صیغہ اس میں فاعل مبتدا, ہاں مبتدا, صیغہ اس میں فاعل مبتدا, زیدن اس قائمون کے لیے فاعل, زیدن کیا ہے قائمون کے لیے فاعل, قائم مقام خبر کے, قائم مقام کس کے؟ خبر کے. تو دیکھو قائمون مبتدا زیدن خبر ہے, تو قائمون مسند ہے اور زیدن کیا ہے فاعل ہے مسند الیہ ہے. تو دیکھو معاملہ الٹ ہو گیا اس قسم میں, خبر مسند الیہ بن رہی ہے اور مبتدا کیا ہے مسند. ترکیب آئی سمجھ میں؟ دوبارہ سن لو. ما حرف نفی, قائمون صیغہ اس میں فاعل مبتدا, زیدن قائمون کے لیے فاعل, قائم مقام کس کے؟ خبر کے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. آگے آؤ, اقائم زیدن, پہلی شرط صیغہ صفت کا ہے جی. دوسری شرط مولانا کیا حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد ہے؟ تیسری شرط مولانا کیا اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے جی. تو لہذا مولانا وہی ترکیب, حمزہ استفہام, قائمون صیغہ اس میں فاعل مبتدا, زیدن مرفوع, زیدن قائمون کے لیے فاعل, قائم مقام کس کے؟ خبر کے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ خبریہ نہیں جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. کیا ہوا؟ استفہام ہے نا, استفہام آپ نے پڑھا یا نہیں؟ کس کی قسموں میں سے ہے؟ انشاء. یہ خبر تو میں نہیں دے رہا, یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. قائمون زیدن. آگے چلو, ما قائمون الزیدانی جی. شرائط بتاؤ. پہلی شرط صیغہ صفت کا ہے جی. دوسری شرط حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہے. تیسری شرط کیا اس میں ظاہر کو اس نے رفع دیا ہے جی کہ نہیں دیا؟ ہاں بتاؤ بھائی. دیا ہے. دیکھو رفع دیا ہے اس نے مولانا, کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جب فاعل اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ کیا لے کر آتے ہیں؟ واحد لے کر آتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ قائمون نے رفع دیا ہے زیدانی کو. کیا دیا ہے؟ رفع زیدانی کو دیا, اس لیے یہ مفرد ہے. اگر یہ خبر ہوتا تو اس کے اندر تو ہما ضمیر ہونی چاہیے تھی مطابقت کے لیے. کیا ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ مبتدا خبر میں مطابقت ضروری ہے یا نہیں جی؟ بھئی یاد رکھو یہ جو اوپر والی ترکیبیں ہیں نا, ان میں آپ عام ترکیب بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ ما حرف نفی, قائمون صیغہ اس میں فاعل, ہوا ضمیر اس کے اندر, وہی ترکیب کرو. مبتدا خبر کو ہم نے مقدم کیا ہوا ہے, ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو, اور زید مبتدا مؤخر. مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبر. آگے چلو, قائمون زیدن, اس میں بھی یہ دو ترکیبیں چل سکتی ہیں. یہاں مبتدا کی قسم ثانی بھی بنا سکتے ہو, اور آپ چاہیں تو قائمون کو خبر مقدم بھی بنا سکتے. پھر دیکھو حمزہ استفہام, قائمون صیغہ اس میں فاعل, ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو راجع ہے؟ اس پہ پھر وہ اشکال ہوتا ہے. یہ تو مولانا اجمال قبل ذکر آیا. جواب کیا تھا کہ زید لفظوں کے اندر تو مؤخر ہے لیکن دخل مبتدا ہے, اس لیے رتبتاً کیا ہے؟ مقدم ہے. تو لہذا قائمون صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم, اور زید اس کے لیے مبتدا مؤخر. خبر مبتدا اپنے خبر مقدم سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ انشائیہ. آگے آؤ, ما قائمون الزیدانی, دوبارہ کرو. اب اس کو کرو,
اس میں یہ دوسری ترکیب نہیں چل سکتی مولانا، اسی وجہ سے نحوی مجبور ہوئے مبتدا کی قسم ثانی بنانے کی طرف۔ اس میں ہم قائمون کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھو ما حرف نفی، میں پہلی ترکیب کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو پہلے عام کرتے ہیں، قائمون کو خبر مقدم ذرا بنا کر دیکھتے ہیں، مبتدا نہیں بناتے۔ قائمون صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع، اس کو میں خبر مقدم بناتا ہوں، اور الزیدانی کیا ہے؟ مبتدا مؤخر۔ مبتدا مؤخر اپنے خبر سے مقدم سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ۔ یہ ترکیب یہاں نہیں چل سکتی مولانا۔ کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے مولانا کہ دیکھو قائمون کو آپ نے کیا بنایا؟ خبر مقدم بنایا یا نہیں بنایا؟ اور خبر کے اندر کیا تھی؟ ضمیر کون سی؟ ہوا۔ کس کو لوٹ رہی تھی؟ الزیدان۔ لیکن وہ تو تسنیہ ہے اور ضمیر تو مفرد کی ہے، معلوم ہوا یہ خبر نہیں بن سکتی، کیونکہ مبتدا اور خبر میں کیا شرط ہے؟ مطابقت شرط ہے۔ تو مجبور ہو گئے نحوی، ورنہ وہاں یہ کام چل رہا تھا، قائم خبر مقدم زید مبتدا مؤخر۔ جب نحویوں کو اور کوئی صورت نہیں ملی تو مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دراصل مطابقت اس لیے نہیں ہے کہ الزیدانی کو قائمون نہیں تھے تو رفع دیا ہے، تو جب اس نے نہیں رفع دیا ہے تو جب اس میں ظاہر فاعل آ رہا ہو تو فعل اور صفت کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ واحد لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ تو انہوں نے اب دوسری ترکیب کی، دیکھو ما حرف نفی، قائمون صیغہ اس میں فاعل مبتدا اور الزیدانی اس کا کیا؟ فاعل نا، کیا؟ اس کا فاعل قائم مقام کے لیے خبر کے، تو قائمون صیغہ اس میں فاعل اپنے صیغہ اس میں فاعل یہ مبتدا مقدم مبتدا ہوا، اور الزیدان قائم مقام کس کے ہوا؟ خبر کے ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ مشکل ہے تھوڑی سی بات کہ مشکل نہیں ہے؟ مشکل تو کوئی نہیں مولانا۔ دیکھو قائمون زیدون کیا ترکیب کریں گے؟ حمزہ ما کچھ نہیں ہے، قائمون زیدون۔ قائمون کو آپ کے ہمیشہ کیا بنائیں گے؟ نکرہ ہے، خبر مقدم۔ آپ کو کہا نہیں تھا کہ دو اسم آ جائے، ایک معرفہ ایک نکرہ، تو نکرہ کو کیا کرتے ہیں؟ خبر بناتے ہیں، اور معرفہ کو کیا بناتے ہیں؟ مبتدا بناتے ہیں۔ تو قائمون زیدون، قائمون خبر مقدم، زیدون مبتدا مؤخر۔ یہ ترکیب پہلی دو ترکیبوں میں تو چل گئی، لیکن یہاں ہم یوں ہی کرنا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ قائمون کو کیا بنا دیں؟ نکرہ ہے، مبتدا نہیں، اس کو ہم کیا بنا دیں؟ خبر۔ لیکن خبر جب بنا رہے ہیں تو خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ اس کے اندر کیا آ رہی ہے؟ ضمیر، کیونکہ زید تو مبتدا ہے اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو، لیکن زیدانی تو ہے تسنیہ اور قائمون کے اندر ضمیر ہے مفرد کی، تو مبتدا اور خبر میں مطابقت۔ مجبور ہو کر اب ہم کہتے ہیں نئی ترکیب کرتے ہیں۔ بھائی کیا ترکیب کرتے ہیں؟ کہ یہ قائمون رفع دے رہا ہے کس کو؟ اور یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، مبتدا کی کیا ہے؟ قسم ثانی۔ آگے چلو، وَأَقَائِمُنِ الزَّيْدَانِ، حمزہ پہلی شرط مولانا صیغہ صفت کا ہے، دوسری شرط کیا حمزہ استفہام یا حرف نفی ہے؟ جی۔ تیسری شرط اس میں فاعل اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے، جی، لہذا قائمون اس میں فاعل مولانا، اور الزیدانی اس کا فاعل، قائم مقام کس کے؟ خبر کے۔ بخلاف ما قائمان الزیدانی، بخلاف اس ترکیب کے کہ یہاں مولانا یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ دیکھو پہلی شرط صیغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے ما قائمان الزیدانی۔ یہ قائمانی کیا ہے؟ جسے قائمون کی تو تسنیہ ہے، صفت کا صیغہ نہیں ہے یہ، تو قائمانی پہلی شرط ہے، صیغہ ہے صفت کا۔ دوسری شرط حرف نفی یا حرف استفہام ہے، دوسری شرط بھی ہے۔ تیسری شرط اس میں ظاہر کو یہ رفع دے رہا ہے، یہ شرط نہیں پوری ہو رہی۔ کیوں نہیں پوری ہو گئی؟ وجہ آپ مجھے بتائیں گے۔ اس میں ظاہر کو کیسے رفع نہیں دے رہا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اگر یہ اس کو رفع دے رہا ہوتا تو وہ اس کا کیا بن جاتا؟ فاعل۔
اور جب وہ فاعل بنتا تو صفت کا صیغہ اور فعل کو ہمیشہ کیا لے کر آتے ہیں؟ جی مفرد نہیں لاتے بھائی، فاعل جب اس میں ظاہر ہو فعل اور اس صفت کے صیغے کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ مفرد لاتے ہیں، اور یہ مفرد ہے نہیں، معلوم ہوا یہ اس کو رفع، اگر یہ اس کا فاعل ہوتا اس کو رفع دے رہا ہوتا تو قائمان نہیں آنا چاہیے تھا، کیا آنا چاہیے تھا؟ قائمون آنا چاہیے تھا، لہذا یہاں وہ پہلی ترکیب ہو جائے گی کہ قائمان صیغہ اس میں فاعل، ہما ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع؟ الزیدانی کو، صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور الزیدانی مرفوع افضان مبتدا مؤخر، تو مبتدا اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی کہ نہیں؟ آگے چلیں یا بس کریں؟ بتاؤ، کافی ہے؟ چلو آج ذرا ترکیب کی باتیں تھیں، چلو المرام، اللہ عالم حقیقت الکلام۔